ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور پکارو اپنے رب کو آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے، انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد نہ کرو اس کی درستگی کے بعد۔ وادعوه خوفا وطمعا، اور اسی کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ گزشتہ سبق میں اس سے پہلی آیت کی تشریح ہو گئی تھی اور یہ آیات مبارکہ ان کا ترجمہ ہو گیا تھا اور ان کی تشریح باقی تھی۔ آج مختصراً اس کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پکارو، ادعو، پکارو، دعا کرو۔ لفظ دعا عربی میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی حاجت روائی کے لیے پکارنا ہے اور ایک معنی صرف یاد کرنے کے بھی آتے ہیں۔ اور یہاں جو فرمایا ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجات میں صرف اپنے رب کو پکارو، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد کیا کرو، اپنے رب کو یاد کیا کرو، بغیر حاجت کے بھی اس کو پکارا کرو اور یاد کرو عبادت کے لیے۔ تو یہاں دعا کے دو مطلب ہوں گے، اپنی حاجات ضروریات میں اپنے رب کو پکارو، اور نمبر دو اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے ساتھ دعا کے آداب بھی ذکر فرما دیے کہ دعا کرو آہوزاری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، اور خفیہ کا ترجمہ ہے پوشیدہ، چپکے چپکے اپنے رب کو پکارو۔ اس میں دو آداب دعا کے یہاں پر ذکر فرمائے۔ ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جب دعا کرے تو آہوزاری کے ساتھ دعا کرے، عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرے۔ اس لیے فرمایا کہ لب و لہجے میں بھی تواضع اور انکساری ہو، ظاہری حیت بھی مانگنے کی سی ہو، اور الفاظ بھی جو ہیں وہ عاجزی والے ہوں۔ تو لب و لہجہ بھی عاجزی والا، انداز اور حیت بھی عاجزی والی، اور الفاظ بھی عاجزی والے ہوں، یہ سب چیزیں تضرعاً کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا آج کل جو عوام جس انداز سے دعا ہم مانگتے ہیں یہ ایک معمول سا بن گیا ہے، تو اس کو دعا پڑھنا کہتے ہیں، مانگنا نہیں کہتے۔ مانگنے کے لیے انتہائی توجہ چاہیے، لب و لہجے میں بھی عاجزی چاہیے، ظاہری حیت میں بھی عاجزی چاہیے، اور الفاظ کی ادائیگی کے اندر الفاظ میں بھی عاجزی چاہیے۔ اور خلاصہ یہ ذکر کر دیا کہ دعا کی روح جو ہے نا وہ عاجزی اور انکساری ہے، اور یہ عاجزی اور انکساری خفیہ کے اندر زیادہ موجود ہے کہ انسان چپکے چپکے اپنے رب کو پکارے۔ اس میں ریا اور شہرت کا خطرہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور جس اللہ کو ہم پکار رہے ہیں وہ سنتا بھی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام کی آواز دعا میں بلند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو جو اتنی بلند آواز سے کہتے ہو، بلکہ ایک سمیع اور قریب تمہارا مخاطب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ اور اللہ تعالی نے ایک نیک نبی کی دعا کو، حضرت زکریا علیہ السلام کی جب دعا کو ذکر فرمایا تو یوں فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے کر کے پکارا، آہستہ آہستہ پکارا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلانیہ اور اونچی آواز سے دعا کرنا اور آہستہ آواز سے دعا کرنا، دونوں دعاؤں کے اندر 70 درجے فضیلت کا فرق ہے، 70 درجے فضیلت کا فرق ہے، آہستہ دعا مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے۔
ہمارے جو اسلاف کی یہ جو عادت تھی کہ ذکر و دعا کے اندر اکثر مشغول رہتے تھے، اور ان کی دعائیں جو تھیں وہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان ایک مناجات کی صورت ہوتی تھی، سرگوشی کی صورت، اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ دعا میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق کو نبھایا جا رہا تھا۔ حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ دعا میں آواز زیادہ بلند کرنا اور ہر وقت شور کرنا یہ مکروہ ہے، اور امام ابو بکر الجساس فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ مانگنا بنسبت اونچے مانگنے کے زیادہ افضل ہے، اور بہرحال جو اونچی آواز سے دعا، جیسے خود قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر بھی فرمایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ جو دعا کی حضرت کی اونچی آواز ہے یہ کبھی کبھار ہوتی ہے یا تعلیم اور سکھانے کے لیے ہوتی ہے، عام طور پر جو دعا ہے وہ آہستہ ہی مانگنی چاہیے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد بہقی کی روایت ہے، خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی، بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ آہستہ ہو، چپکے چپکے ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو انسان کے لیے کافی ہو جائے۔ باقی اذان، اقامت، جہری نمازیں، تکبیرات تشریق، تلبیہ، جن کے اونچے کہنے کا ذکر ہے وہ تو اونچا کہیں گے، یہ سب چیزیں بھی اگرچہ ایک دعا بھی ہیں، لیکن جن کو اونچا کہنے کا حکم ہے ان کو اونچا کہنا ہے، اور جو عام طور پر دعا مانگی جاتی ہے اس کو آہستہ پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ آگے فرمایا باقی دعا کے بڑے فضائل ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جس کو دعا کی توفیق مل گئی گویا اس کے لیے سارے خیر کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تبارک و تعالی مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور الدعاء مخ العبادت، دعا تو تمام عبادت کا خلاصہ ہے، مغز ہے۔ الدعاء هو العبادت، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ جا بجا بہرحال دعا کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ دعا میں تجاوز ایک یہ ہے کہ آدمی لفظی تکلفات میں زیادہ پڑ جائے، اور دوسرا دعا کے اندر غیر ضروری شرطیں لگانا بھی منع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے صاحبزادے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں آپ سے جنت میں سفید رنگ کا دائیں جانب والا محل طلب کرتا ہوں، تو حضرت نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ دعا کے اندر ایسی شرطیں لگانا یہی تو حد سے تجاوز ہے جس سے قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ باقی دعا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ عرب لوگوں کی فرماتے ہیں دو عادات بہت ہی ممتاز ہیں اور صفات کے علاوہ، ایک تو ان کے اندر سخاوت بہت زیادہ ہے، مہمان کا اکرام حد سے بھی تجاوز کرتے ہیں، اور پھر ساتھ میں معذرت بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکے الا ماشاءاللہ۔ اور باقی یہ ہے، دوسری بات ان کی دعائیں ہیں۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے ان کی عورتیں بیٹھ جاتی ہیں، ایسے آوازاری شروع کرتی ہیں دنیا سے بے خبر ہو کر جیسے اللہ سے باتیں کر رہی ہیں، اور کئی وقت وہ ہے نا وہ آہوزاری میں گزار دیتی ہیں۔ تو یہ دعاؤں کے اندر وہ لوگ آہوزاری کے اندر بہت آگے ہیں، تو دعاؤں کی عادت بنانی چاہیے۔ کبھی کبھار انسان کو دعا کا دل چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے مانگے روئے، تو اسی وقت نا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی شروع کر دینی چاہیے، چاہے گھر میں ہو، گاڑی میں ہو، جہاں بھی ہو، تو دعا مانگنی چاہیے۔ یہ جو کسی وقت کیفیت ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی، رونے کی، دعا کی، اس کو فرماتے ہیں، اس کو واردات کہتے ہیں۔ واردات کا مطلب ہے یہ کیفیات انسان کے بعد مہمان ہوتی ہیں، اگر اس وقت اس کی قدر نہ کی اور توجہ نہ کی اور وہ کیفیت ختم ہو گئی تو آئندہ وہ کیفیت پھر بہت کم نصیب ہوتی ہے۔ لہذا ایسی کیفیات کی قدر کرنی چاہیے، یہ تھوڑی دیر کے لیے انسان پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تعریف فرما دیتے ہیں۔ تو
دعا بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا زمین میں فساد مت مچاؤ، اس کی درستگی کے بعد، زمین میں اس کی درستگی کے بعد فساد مت مچاؤ۔ زمین کی درستگی دو اعتبار سے ہے، ظاہری درستگی، باطنی درستگی۔ پھر اس کا فساد بھی دو طریقے سے ہے، ظاہری فساد اور باطنی فساد۔ تو دونوں کے بارے میں اس آیت کے اندر گویا کہ اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو قابل کاشت بنایا، قابل تعمیر بنایا، انسانی استعمال کے قابل بنایا۔ تم زمین کی ظاہری طور پر بھی بربادی نہ کرو، ایک تو یہ بات ارشاد فرما دی، اور دوسری بات اسی لیے میدان جنگ کے اندر بھی پھلدار درختوں کو کاٹنا، کھیتیوں کو جلانا، یہ سب چیزوں کو منع کیا گیا ہے کہ زمین کی ظاہری درستگی بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایک ہے زمین کی باطنی درستگی کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام ہو اور توحید ہو، سنت ہو، اس کو یہ ظاہری اصلاح ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں، کتابوں کو بھیجتے ہیں، وہ زمین کی باطنی اصلاح کرتے ہیں۔ تو اس کو برباد نہ کرو کفر کر کے، شرک کر کے، گناہوں سے آلودہ کر کے زمین کے باطنی امن کو تم برباد نہ کرو اور اس میں فساد برپا نہ کرو۔ تو فرمایا زمین میں فساد نہ برپا کرو، کفر و شرک کر کے، چوری، ڈاکہ، قتل، بے حیائی اور ناجائز جتنے بھی کام دنیا میں ہو رہے ہیں، گویا کہ یہ زمین کا باطنی فساد ہے جو ظاہری فساد سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اور ایک تو یہ جو باطنی فساد ہوتا ہے، پھر اس کے بڑے سخت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے آئندہ اسباق و انبیاء کے واقعات ہی پر آ رہے ہیں کہ باطنی اثرات جب انسان نافرمان ہوتا ہے، پھر نافرمان قوموں جنہوں نے زمین کے باطنی امن کو برباد کیا ہے درستگی کے بعد، پھر ان کا انجام کیسا ہوتا ہے، قوم عاد، قوم سمود، اس پر بہت ساری مثالیں آ رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے زمین کے باطنی امن کو برباد کر کے اس کو فساد میں تبدیل کیا، تو اس کا انجام زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے پچھلی جو آیت تھی اس میں فرمایا تھا کہ اللہ کو پکارو تضرعا و خفیہ، آہوزاری کرتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے اپنے رب کو پکارو۔ اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا اپنے رب کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، گویا کہ یہ بھی دعا کا ایک ادب بتا دیا۔ اللہ کی رحمت کو دیکھیں تو امید بھی ہو، اپنے گناہوں کو دیکھیں تو ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو۔ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف رکھتے ہوئے، خوف اور امید کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارو۔ یہ خوف اور امید یہ استقامت کے راستے کے انسان کے لیے دو بازو ہیں۔ صرف امید، اس سے بھی کام خراب ہو جاتا ہے، انسان بے باک ہو جاتا ہے۔ صرف خوف، اس سے بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ خوف اور امید دونوں کے درمیان گویا کہ ایمان ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اور اسی لیے ایک عربی شاعر یہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو کیف ادعوک وانا عاص، یا اللہ میں آپ کو کیسے پکاروں، کیا میں تو بڑا گناہگار ہوں، اپنی نافرمانیوں کو دیکھوں تو تیرے سامنے آنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ وَكَيْفَ لَا أَدْعُوكَ وَأَنْتَ كَرِيمٌ، اور آپ کو کیسے نہ پکاروں یا اللہ آپ بڑے کریم بھی تو ہیں۔ تو آپ کی شان کرم کو دیکھیں تو انسان کو امید پیدا ہوتی ہے، اور اپنے گناہوں کو اور اپنے اعمال کو دیکھیں تو انسان کو خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور باقی فرمایا جوانی میں خوف غالب ہونا چاہیے، اور عمر رسیدہ آدمی ہو جائے 40 سال کے بعد جب صحت میں کمی آ جائے تو اس وقت جو ہے وہ امید غالب ہونی چاہیے، لیکن خوف اور امید دونوں۔ اور ایک صحابی کے انتقال کا وقت قریب تھا، حضور نے فرمایا کیا حال ہے، مفہوم ایسا ہے، فرمایا یا رسول اللہ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے، اپنے
اعمال کا خوف بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی کسی بندے پر یہ دو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں تو جس چیز کی امید ہوتی ہے اللہ وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور جس چیز کا خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا دیتے ہیں۔ تو خوف اور امید یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ نیکوکاروں کی دعا جلدی قریب ہوتی ہے، کیونکہ نیک بندوں کی دعا کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں، جیسا کہ آخر آیت بتا رہی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اللہ تعالی ہر مسلمان کی دعا کو سننے والے ہیں۔ دعا کی قبولیت 4 طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو چیز مانگی وہی مل گئی۔ نمبر 2، وہ نہیں ملی، اللہ کے علم میں جو اس سے بہتر کوئی چیز تھی ہمارے حق میں وہ مل گئی۔ نمبر 3، کوئی چیز نہیں ملی جو ہم نے مانگی، وہ حاجت پوری نہیں ہوئی، لیکن ایک بلا آنے والی تھی، مصیبت پریشانی، ہمیں علم نہیں تھا، اس دعا کی برکت سے اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں جس کا نقصان اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اور اگر یہ کوئی چیز بھی نہ ہو دنیا میں تو دعاؤں کو اللہ اپنے پاس اعمال میں ذخیرہ فرما لیتے ہیں، اور قیامت کے دن لا محدود اجر عطا فرمائیں گے۔ اس وقت بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، کہ دنیا تو بہت تھوڑی جو ہم نے مانگی وہ ختم ہو گئی، آج اس کا لامحدود اجر جو ہے وہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ لہذا دعائیں مانگنا چاہیے اور اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے صحابہ کرام کے ایسے واقعات بھی ہیں کہ ادھر سے بارش مانگی، ادھر سے اللہ نے عطا فرما دی، اور آنن فانن اللہ نے ان کے لیے سب چیزوں کو مسخر کر دیا۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ آج کل کئی مرتبہ نا جب ائمہ حضرات دعا کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، کہتے ہیں کہ آج کل تو بارشیں نہیں ہیں، محکمہ موسمیات والوں کی پیشن گوئی یہ 15-20 دن بعد بارش ہے، فلاں تاریخ سے ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی دعا کا کیا فائدہ ہے۔ تو دیکھیے موسمیات والے ایک اسباب کے درجے میں پیشن گوئی کرتے ہیں، اچھی بات، اللہ نے انسان کو ایک ذہن دیا، تخلیقی دیا، اور بہت سارے معاملات میں تھوڑا بہت اشارہ انسان کے لیے مفید بھی ہوتا ہے موسم کے اعتبار سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر موسمیات والوں نے بتا دیا بارشیں جو ہیں وہ 10 دن بعد شروع ہوں گی تو ابھی سے اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ان کے اسباب ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور ایسا بھی بارہا مشاہدہ ہوا کہ جب ایک پیشن گوئی تھی ہوتا اس کے برعکس سے ہے، اللہ تعالیٰ آنن فانن بھی اتار سکتے ہیں۔ تو اپنے ظاہری اسباب کے ساتھ اللہ کی قدرت کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کو بھی اپنے ذہن، عقل اور اپنے اسباب کے ساتھ محدود سمجھتے ہیں، اور جس طرح ہم پابند ہیں ہم اللہ کو بھی پابند بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ کوئی بھی حاجات ہوں چاہے بظاہر کتنی ناممکن کیوں نہ ہو، لیکن اللہ سے آدمی مانگتا رہے، وہ دینے پر قادر ہے، یا کوئی مصیبت ٹال دے گا اور یا آخرت میں ذخیرہ بنا کر اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ نیکوکاروں کے زیادہ قریب ہے۔ دعا کی قبولیت میں ایک بہت ہی اہم جو چیز ہے وہ رزق حلال ہے۔ مسلم ترمذی شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھو نیکوکاروں کے زیادہ قریب ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، ان کی حیث بھی فقیرانہ ہوتی ہے، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مگر ان کا کھانا بھی حرام، ان کا پینا بھی حرام، ان کا لباس بھی حرام، تو ایسے آدمی کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو دعا کے لیے بہت ضروری جو چیز ہے وہ حلال چیز کا اہتمام ہے۔ اور یہ میں اکثر گزارش کرتا ہوں اللہ مجھے ہم سب کو توفیق دے، فقر و فاقہ برداشت کر لیں، پرانے کپڑے برداشت کر لیں، پرانا مکان آدمی برداشت کر لے، گاڑی نہیں تو پیدل چلا جائے، لیکن حرام رزق سے بچے۔ ایسے رزق کی فراوانی جس میں شک شبہ ہو، جو مشکوک ہو، جو حرام ہو،
تو جو انسان کو تذبذب میں ڈالے، جو عبادت کی لذت اور مٹھاس کو دور کرے، تو ایسی فراوانی کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ رزق حلال طیب کشادہ عطا فرمائے، لیکن اگر کبھی حالات برعکس ہوں تو اپنا ذہن جو ہے نا وہ حلال کی طرف رکھنا ہے اور باقی صبر کے ساتھ ہم نے کام لینا ہے۔ اور ایک روایت مسلم اور ترمذی شریف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ہے ایک بندہ یوں کہے، خیال کر بیٹھے کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں اب تک قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مایوس ہو کر چھوڑ دے، تو یہ جلد بازی اچھی نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں نبی علیہ السلام فرماتے اللہ سے جب دعا مانگو اس حال میں مانگو کہ قبول ہونے میں شک نہ ہو، اسی حالت کے ساتھ اللہ اس کو ضرور قبول فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سے مانگنے کا اور دعا کے آداب کو بجا لانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مناجات کی لذت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ